السلام علیکم سامعین، ناظرین، ویورز، لسنر. آپ اس کو پوڈ کاسٹ کی صورت میں سن رہے ہیں، آپ اس کو لائیو ویب کاسٹ میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. تمام جملہ ہمارے آڈینس کو اب آپ کو میری اور معین کی طرف سے السلام علیکم. اور آج کا موضوع ہے، ہم اسے مختصر رکھیں گے. بہت سارے لوگ ہیں اس وقت عبادات میں مشغول ہوں گے. آج ایک خاص رات ہے اور وہ شب معراج کی ہے. 3 تواتر سے راتیں آتی ہیں. آپ کی 27 رجب کو شب معراج، اس کے بعد 15 شعبان کو شب برات، اس میں ہم علیحدہ پروگرام کریں گے. اور طاق راتوں میں شب قدر پائی جاتی ہے، آخری عشرے میں 21 سے لے کر 29 تک. ہم عیدین پہ بھی بات کریں گے، ہماری جو عید میلاد النبی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. آج ہم مختصراً اور خالصاً 5 سے 6 منٹ کے اندر معراج کی بات کریں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر 27 رجب کو ہم کہہ لیں جی مہمان شب اسرا تھے. ملاقات عبد و معبود ہوئی. آپ کو صاحب کعبہ کوسین کہا جا سکتا ہے، مہمان شب اسرا میں نے کہا، اور یہ تھی معراج النبی. تو اس حوالے سے قرآن پہلے کیا کہتا ہے اور ہمیں کن کن آیات اور صورتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ معین صاحب. پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ لاسٹ سیشن ایکچولی اسی مناسبت سے رکھا گیا تھا، لیکن اس کی تمہید اتنی طویل ہو گئی تھی کہ ہمیں اس کی تمہید کے بعد جو ہے ایز اے اسپیشل کیس جو ہے وہ یہ سیشن رکھنا پڑا. بہرحال اس میں ایسا ہے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر اس بارے میں بہت کچھ وضاحت دی گئی ہے، جس میں خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کے علاوہ کچھ آیات ہیں سورہ نجم کی جس میں کافی حد تک لگ بھگ 10 آیات. جی ہاں بالکل کافی تفصیل ملتی ہے. اور ان 10 آیات میں کیسے کیسے ٹکڑوں میں بتائیے. جی ہاں بالکل، لیکن چونکہ ہے ایسا کہ ٹائم کی قلت ہونے کی بنیاد پر میں ڈائریکٹ مطلب موضوع پر آ جاتا ہوں. اور چونکہ عزیر صاحب خاص طور پہ اس کا جو ایک سائنٹیفک پہلو جو ہے اس میں خاصی مہارت رکھتے ہیں، اور جہاں تک اس کا دینی اور مذہبی جو پہلو ہے وہ بہت معروف ہے، تمام لوگ اس سے آگاہ ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عزیر صاحب جو ہیں اس کی سائنٹیفک جو توضیح ہے وہ پیش کریں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ نے ساری ذمہ داری جو ہے آج کے اس بلاگ کی مجھ پر ڈال دی ہے. بہرحال ہم دیکھیں جی، ہم اکثر ڈھونڈتے رہتے ہیں. مورس بقائے کی کتاب کا آپ کو نام یاد ہے؟ قرآن، بائبل اور سائنس. مجھے آپ نے ہی دی. تو ہم بہت عرصے سے ہم جو ہے قرآن کے طالب علم کے طور پہ بھی اور مسلمان ہونے کی بنا پہ ہم کہیں نہ کہیں سائنس سے جو ہے نا الجھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہم سائنس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. ہم کسی ایجاد کو تو مان لیتے ہیں، کسی معجزے پر اڑ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے معجزہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہی عاجز کرنے والی ایک بات تھی. اور آج اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کیسے اس شخص نے آواز دور سن لی، تو آج ہمیں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، میلوں دور سن رہے ہیں. جس کا مطلب ہے تو یہ تو پھر ٹیکنالوجی کا معجزہ ہے. لیکن اب آتے ہیں معجزے کی جو بات ہو رہی ہے سائنٹیفکلی. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے کیمرہ مین ساجد امین راؤ ذرا قریب بھی آتے ہیں تاکہ یہ تحریر جو ہے یہ آپ کو سامنے نظر آئے. تو یہ جو کرتاس ابیض ہے تو میں اس پہ حروف اسود بکھیرنے لگا ہوں. اچھا جی، جب ہم بات کرتے ہیں آئنسٹائن کی، تو آئنسٹائن پچھلی صدی کا شاید مون صاحب اس سے بڑا سائنسدان کوئی نہیں ہوا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے آئی کیو کی تو وہ بھی بہت اچھا 160 پلس تھا. اچھا جی، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے برین کے ایکسپیریمنٹ ہوا تو لگ بھگ 11.6% اس نے یوز کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے ابھی تو کتنی چیزیں انسان پر ورود ہونا باقی تھی. اگر 88% وہ مزید کر لیتے تو کہاں پہنچتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشینری میں ودیت کر دیا ہے علم کا حصول. حضرت آدم کو اسماء سکھانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے علم و عرفان کا. ہم آتے ہیں نظریہ اضافت پر. آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں اس کو نظریہ اضافت کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے آپ یہیں سے بات جاری رکھیے گا. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے جی جی قرآنک پوائنٹ آف ویو سے. جی جی تو قرآن نے جہاں پر علامہ آدم الاسماء کلہا سے آغاز کیا انسان کو انفارمیشن میٹیریل دینے کے اعتبار سے، وہ یہیں پر اکتفا نہیں کیا. ایک اور مقام پر جا کر کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم. واہ 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 واہ. اب اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ. آپ اقرا کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اس کی وسعت ان 5 آیات کے لیے معین صاحب ہم آپ سے
جو جی ہے بالکل ضرور، جو جی بالکل ضرور، کریں گے جی گزارش کہ ان 5 آیات پہ بھی جی بالکل آپ ضرور آپ کریں. اپنی جی 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 مطلب جو آپ ایک اضافت کے جی لحاظ جی سے اضافت ٹاپک کے پر ساتھ بات کر رہے میں ہیں کہ پہلے آپ وہاں سے جاری رکھیے. تین اس کے پاسچولیٹس ہیں، میں پہلے ان کی بات کر دوں. میس انہیلیشن کے وجود کا اختتام ہو جاتا ہے، میس انہلیٹ ہو جاتا ہے. اسپیس کی اگر بات کرتے ہیں، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اسپیس کانٹریکٹ ہوتی ہے، اسپیس کانٹریکشن یعنی کہ وہ ہم پہلے بات کریں میس کی، جسم کا جو ہے تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا، وجود سے عدم میں چلا جانا، یوں کہہ لیں کہ وجود جو ہے وہ عدم میں جا سکتا ہے. اور ایک ہے زمان ہمارے پاس، اور ایک ہے ہمارے پاس مکان. تو اسپیس آپ کا آ گیا، مکان، اور آگے آ جاتا ہے ٹائم ڈائلیشن. تو آپ کی جو یہ 3 چیزیں ہیں، 2 آپ کی آگے ایکسس جسے ہم کہتے ہیں مکان اور زمان، جسے آپ اسپیس اور ٹائم کہہ رہے ہیں. اب ہم اسٹریٹ اوے آ جاتے ہیں ٹائم تھوڑے ہمارے پاس. E=mc². آپ نے ہمیں پڑھایا جب آپ BSc کر رہے تھے اور ہم میٹرک میں پڑھ رہے تھے کہ سی جو ہے یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. اس کو ہم نے کانسٹنٹ کو پروپورشنلٹی میں بدل دیا. یہ ای رہا انرجی اور ایم رہا ماس. اس کو ہم نے کر دیا ماس، اس کو ہم نے کر دیا انرجی. ٹھیک ہے جی. انرجی ہے بطور لائٹ اور ماس بطور ہے باڈی. ٹھیک ہے جی. لائٹ جو ہیں بیسیکلی فوٹونز ہیں آج کل. ٹھیک ہے. اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ایٹم کے. اور ایٹم جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فوٹون ہے نور اور ایٹم ہے جسم. تو میرے نبی جو نور مجسم تھے وہ کیسے نہ معراج پر جاتے جو پل میں نور اور پل میں کنورٹ ہوئے جسم میں. تو یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تنویر جمال محمد تصویر جمال خدا.